بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم صاحب۔ ہجرت کی گرد ابھی قدموں پر تھی، مگر دلوں میں ایک ایسی صبح اتر رہی تھی جس کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا۔ یہی وہ گھڑی تھی جب محبوب خدا حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی مٹی پر پہلی اینٹ رکھی اور دنیا کو بتا دیا کہ تمدن کی بنیاد سنگ مرمر سے نہیں، پیشانی کے سجدے سے اٹھتی ہے۔ مسجد نبوی کی دیواریں کچی تھیں مگر یقین پختہ، چھت کھجور کے تنوں کی تھی مگر آسمان قریب تھا، صحن میں سایہ کم تھا مگر دلوں پر رحمت کی چھاؤں تھی، اتنی گہری چھاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اینٹ اٹھا کر یہ اعلان کیا کہ روحانیت خانقاہ کی تنہائی میں محبوس نہیں، وہ شہر کے وسط میں سانس لیتی ہے، بازار کے شور میں بھی ذکر کی دھڑکن باقی رہتی ہے، عدالت کے فیصلے میں بھی دل کو نرم رہنے کی تعلیم دیتی ہے، اور گھروں کی چوکھٹوں سے رحمت کو باہر بہا دیتی ہے۔ اسی لیے مسجد نبوی صرف نمازیوں کی صف نہیں بنی، انسان سازی کی درسگاہ بنی، عدل کا منبر بنی، علم کا مدرسہ بنی، فقر کی آغوش بنی، اور امت کے باطن کا مستقل قبلہ بن گئی۔ مسجد کی محراب نے ہمیں رخ دیا اور منبر نے ہمیں لہجہ دیا۔ محراب نے خواہشات کی سمت سیدھی کی کہ دل اپنا چہرہ ایک ہی طرف کرے، اور منبر نے زبان کو وہ ادب دیا کہ حق کی بات نرم ہو کر نکلے مگر مضبوط رہ کر سنائی دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب منبر پر تشریف لاتے تو الفاظ کم مگر ہر حرف، ہر لفظ اتنا وزنی، اتنا بھاری، اتنا پرتاثیر، مختصر سا لفظ مگر تاثیر لامحدود۔ صحابہ رسول کریم کہتے تھے کہ ہم منبر کے سامنے بیٹھتے تو یوں معلوم ہوتا کہ دل کے کمروں میں چراغ چل رہے ہیں، اور پھر یہی چراغ بعد میں صدیوں تک ہر بستی کی مسجد میں جلتے رہے۔ یہی چراغ تصوف کے تکیوں میں سکوت بن گئے، یہی چراغ مدرسے کے حلقہ درس میں حکمت بن گئے۔ مسجد نبوی نے یہ مزاج قائم کیا کہ مسجد صرف عبادت کی جگہ نہیں، انسان کے باطن کی تربیت گاہ ہے، جہاں نماز روح کو آسمان سے باندھتی ہے، علم عقل کو زمین پر سیدھا کرتا ہے، اور خدمت معاشرے کی رگوں میں رحمت بن کر دوڑتی ہے۔ یہ وہ انسٹیٹیوشن ہے کہ جہاں مسجد کے ایک گوشے میں اہل صفا کی چٹائیاں بچھی ہیں، یہ وہ خانقاہ تھی جس کے سقف کے نیچے فقر عزت بن گیا، قناعت ثروت بن گئی، علم خدمت کا راستہ سکھانے لگا، ناموری کے وہاں پر نہیں تھے، محتاجی کی شرم نہیں تھی، ایک ایسا وقار تھا جس میں نفس کا شور بیٹھ جاتا ہے، دل کا چراغ روشن ہو جاتا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راتیں اسی صحن میں آنکھوں کی نمی سے معطر ہوتی اور دن اسی مسجد سے انصاف اور رحمت کے سفروں پر روانہ ہوتا۔ یہاں آذان آسمان سے بات کرتی اور بازار کے پلڑے اس کے جواب میں سیدھے ہو جاتے۔ حی علی الفلاح جب گونجتا تو تجارت عبادت کی توسیع محسوس ہوتی۔ مسجد نبوی نے بتایا کہ معیشت کو حلال کی روش میں چلانا بھی عبادت ہے، طول کو درست رکھنا بھی سجدہ ہے، راستوں کو کشادہ اور کھلا کرنا بھی تقویٰ ہے، کسی کے حق کو ہضم نہ کرنا بھی ذکر ہے۔ یوں مسجد نبوی نے گھر کیا، بازار کیا، عدالت کیا، مدرسے کیا، سب کو ایک تسبیح میں پرو دیا۔ مسجد کے آداب مسجد کی روح ہیں، وہاں داخل ہوتے ہوئے دل کی چوکھٹ جھکائیں۔ ہم دیہاتی لوگ ہیں، بچپن میں ہم جب بڑے ہو رہے تھے اور آج بھی گلی میں سے گزرتے ہوئے مسجد کی محراب کو جھک کر سلام کرتے، اس محراب کو چومتے اور ساتھ میں یہ کہتے کہ بھاگاں بھری مسجد سلام، بخت خوش بخت مسجد سلام۔ تو مسجدوں کی اب چھتیں پکی ہیں، ایمان کچے۔ مسجد نبوی کی چھت کچی تھی، ایمان پکے تھے۔ آج مساجد میں ایئر کنڈیشننگ کے نظام ہے، مسجد نبوی میں تو چھاؤں بھی نہیں، بہت کم تھی، لیکن اس گرمی میں کھڑے ہوئے لوگ انسانیت کے لیے چھاؤں بن گئے، اور آج ایئر کنڈیشننگ میں کھڑے ہوئے نمازی اپنوں کے لیے ظالم اور جابر ہو گئے۔ تو مسجد کا ادب ہے صاحبو، داخل ہوتے ہوئے اس کی چوکھٹ پر سر جھکا دو، زبان پر یہ دعا رکھو کہ اے اللہ میرے لیے رحمت کے در کھول، اللہم فتح الابواب رحمت۔ رحمت کے دروازے کھولنے کی یہ دعا کیوں تعلیم فرمائی گئی؟ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے رحمت ہے، مسجد میں داخلہ رحمت ہے میرے بھائی۔ یہ صرف الفاظ نہیں، اپنے باطن کے دروازے پر دستک ہے۔ مسجد میں قدم نرمی سے رکھیں، لباس ایسا ہو کہ وقار ہو، پاکیزگی ہو، آواز کو پست رکھیں۔ یہ گھر ہے رب کا، یہاں اپنی بات نہیں اس کی بات چلتی ہے۔ کسی کی نماز کے سامنے سے نہ گزرو، اس کی خلوت مت ٹوٹے، خیال کریں۔ صف میں جگہ بنانے کے لیے دل کو کشادہ رکھیں، دائیں بائیں کے کندھوں پر محبت کی لڑی سمجھے اس کو۔ مسجد میں بیٹھ کر تم نے ایک دل کو آرام دے دیا تو جان لو کہ تم نے مسجد کی دیوار کو مضبوط کر دیا۔ صوفیہ نے کہا کہ عبادات کا پہلا ادب یہ ہے کہ تم عبادت گزاروں کے لیے آسانی بن جاؤ۔ تو صف میں جگہ دے دینا، دروازے پر ٹھہر کر سلام میں محبت کہہ دینا، شور سے بچنا، ضرورت مند کے لیے خاموشی سے مدد رکھ دینا، یہ سب مسجد کی اینٹیں ہیں جو چشم ظاہر کو تو نظر نہیں آتی مگر عرش کے رجسٹر میں یہی چمکتی ہیں۔ مسجد نبوی کا منبر زمین کا پہلا میڈیا تھا، مگر اس کا دستور دیکھیں، اس کا دستور یہ ہے کہ خبر رحمت بن کر پہنچے، اختلاف میں ادب شامل ہو، جی قوت ہمیشہ حق کے لیے جھکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی منبر سے قیدی کے حق
کا ذکر کیا، پڑوسی کے حق کی حرمت سنائی، عورت کو عزت کا تاج بنایا، یتیم کے سر پر ہاتھ کو صدقہ قرار دیا، زکوٰۃ کو سماج کی سانس بنا دیا، اسی منبر نے بتایا کہ دین صرف بتانے کا نام نہیں، بنانے کا نام ہے۔ شہر بنانا، زبان بنانا، بازار بنانا، عدالت بنانا، گھر بنانا۔ جب منبر نرم لہجے سے سخت سچ بولتا ہے تو نفرت کی آگ بجھتی ہے اور انصاف کا چراغ جلتا ہے۔ اسی منبر نے کہا کہ قوت کا پہلا کام کمزور کی حفاظت ہے، اور علم کا پہلا کام جاہل کو عزت کے ساتھ سکھانا ہے، اس کی تہذیب نفس کرنی ہے۔ سفیانہ نظر کہتی ہے کہ مسجد دو ہیں، ایک مسجد نبوی جو مدینہ میں ہے جی، اور پھر ایک مسجد نبوی جو مسجد دل ہے، جو سینے میں ہے۔ تو مسجد نبوی کی دو جگہیں ہیں، ایک مدینہ اور ایک مومن کا سینہ۔ تو جب تم مسجد نبوی کی خبر پڑھتے ہو تو دل میں وہ مسجد تعمیر کرو۔ تمہارے سینے کا یہ پلاٹ خالی ہے مسجد نبوی کا، دل کے صحن کو حسد سے صاف کرو، خواہش کے بازار سے شور کو نکالو، خیال کے دروازے پر ذکر کی چوکی بٹھاؤ، ضمیر کے منبر پر سچ کو بٹھاؤ، پھر دیکھو کہ دل کی محراب ہر نماز میں سیدھی رہتی ہے، باطن کی اذان ہر خوف میں اللہ اکبر کہتی ہے، اور ہر دن تمہارے منبر سے ضمیر کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ اندر مسجد بناؤ تاکہ باہر والی مسجد کا نور تم میں اترے۔ حضرت جنید نے فرمایا کہ تصوف حسن اخلاق ہے، بس اگر مسجد سے لوٹ کر تمہارا لہجہ نرم نہ ہو تو تم نے دیواریں دیکھی ہیں، مسجد نہیں دیکھی۔ مسجد سے لوٹ کر اگر تمہارا ترازو متوازن نہ ہو، سیدھا نہ ہو، تو تم نے اذان سنی ہے، پیغام نہیں سنا۔ مسجد سے آ کر اگر گھر میں تم نے رحمت نہیں برتی تو تم نے صف میں کھڑے ہو کر بھی باطن کی صف نہیں دیکھی۔ تو عملی نسخہ یہ ہے کہ بھاگا بھری مسجد سے، خوش بخت مسجد سے روز کا رابطہ رہے، حاضر دل سے۔ اللہ کریم ہمیں مسجد کے ساتھ ربط میں رکھے، مدینہ کی مسجد میں حاضری کا موقع ملے، شرف ملے، اسی طرح سینہ کے اندر بھی مسجد نبوی کو تعمیر کرنے کی توفیق عطا ہو۔ اللہ کریم آپ کو اور مجھے اس سینہ کی مسجد نبوی کی تعمیر میں آسانی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔